ہم لوگوں کو جو لوپ ہولز نظر آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ کہ کنٹینٹ کنیکٹڈ نہیں ہوتا. جس نے بھی ہمیں کام دیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ کا کرائٹیریا کیا ہے, کیا ورڈ کاؤنٹ ہے. کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کا پراپرلی کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. کنٹینٹ رائٹنگ ایک اکیلا صرف ایک رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ پہ بیس نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں. میری 40 to 45,000 ہے. تو اگر کمپٹیٹرز زیادہ ہیں تو پھر اس میں انالیسز میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ کی ریڈنگ اسٹرانگ ہے اور اگر آپ اچھا ریڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اچھا رائٹ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای کامرس کی ڈومین کو جب ہم ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں تو اس میں بینگ اے ورچوئل اسسٹنٹ یا پرائیویٹ لیبل بزنس آنر یا ہول سیل بزنس, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. صرف یہی 3 ڈومینس نہیں بلکہ آپ کاپی رائٹنگ, کانٹینٹ رائٹنگ, پھر گرافک ڈیزائننگ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ سیکھ کے ای کامرس میں آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنا کام بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں انہوں نے ٹیچنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد یہ ای کامرس میں آئیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ای کامرس میں یہ کیوں, کب اور کیسے آئیں. السلام علیکم طیبہ سرفراز صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹیچنگ کر رہی تھیں, ٹیچنگ کرتے کرتے آپ نے سوچا کہ میں ای کامرس میں آؤں, پلس آپ کو کانٹینٹ رائٹنگ کا شوق تھا, تو یہ دونوں چیزیں ای کامرس میں آنا اور پھر کانٹینٹ رائٹنگ پہ کام کرنا, یہ آپ نے کیسے کیا؟ میرا یہ تھا کہ میں نے اپنی جاب سوئچ کرنی تھی. اسکول کی جاب, میں اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی, تو رائٹنگ کا مجھے ہمیشہ سے ہی شوق تھا. اپنی یونیورسٹی لائف میں کرتی رہی ہوں رائٹنگ, لیکن وہ پروفیشنلی نہیں تھی. تو جب میں ٹیچنگ کی اس میں آ گئی, دین ٹیچنگ کرتے ہوئے درمیان میں کووڈ آ گیا, اینڈ دین جب آن لائن ٹیچنگ میں آئے تو پھر مجھے واپس اپنی وہ والی چیز یاد آئی کہ میرا کمپیوٹر کی طرف زیادہ رجحان ہے اور رائٹنگ کی طرف میں زیادہ فوکسڈ ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی جاب کو سوئچ کروں اور فری لانسنگ کی طرف آؤں, اور فری لانسنگ میں دین میں نے کانٹینٹ رائٹنگ کو چوز کیا. میم جب آپ کانٹینٹ رائٹنگ میں آئی تو آپ کو کیا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے ایک آرٹیکل لکھنے میں یا کوئی ایسے لکھنے میں, اور جب پراپر آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں کسی پروڈکٹ کی, کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ آرٹیکل رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پوری آؤٹ لائن چاہیے ہوتی ہے. آپ نے پراپر اس کے بیک گراؤنڈ ہسٹری سے لے کر اس کے ایڈوانٹیجز, اس کے ڈرا بیکس, ہر ایک چیز لکھنی ہے. لیکن جب ہم ای کامرس میں کسی چیز کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے بیسیکلی اس چیز پہ فوکس رہنا ہوتا ہے, اسی کے فیچرز اور ہر ایک چیز, اس کے ایڈوانٹیجز, اور اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہوں لوگوں کا. میم ایک پروڈکٹ کے بارے میں جب آپ لکھتی ہیں, اس کی فیچرز کہہ لیں یا اس کے بارے میں ڈیٹیلز لکھتی ہیں, تو اس میں کون سا اسپیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے؟ ایک تو کسٹمرز کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پروڈکٹ ڈسکرپشن میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ورڈ کاؤنٹ اس کا میٹر کرتا ہے, اور آپ کا آڈینس میٹر کرتی ہے کہ آپ کون سی آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لائک وہ پروڈکٹ کن لوگوں کے لیے ہے, کڈس کے لیے ہے, ایڈلٹس کے لیے ہے, یا اولڈ ایج لوگوں کے لیے ہے, ورکنگ پیپل کے لیے, یا ہاؤس وائفز کے لیے. تو پھر اس کے مطابق اس کی لینگویج بھی اور اس کی ڈسکرپشن بھی اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی سب کچھ اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. میم جب آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھتی ہیں اس میں ایک کانٹینٹ رائٹنگ ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو دیکھ کے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اس میں کوئی مسٹیک ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کسی اور کا کیا ہوا کام تو ہم لوگوں کو جو لوپ ہولز نظر آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ کہ کنٹینٹ کنیکٹڈ نہیں ہوتا. لائک ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے, نیکسٹ پوائنٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا, اسکیٹرڈ سا کنٹینٹ ہوتا ہے. اور سیکنڈلی گرامر, لینگویج نہیں لوگوں کی. لائک لینگویج سے مراد گرامر تو ایک طرف ہو گئی نا, ووکیبلری. لائک آپ سنونمز یوز کر لیتے ہیں لیکن ہر ایک سنونم کا اپنا ایک مقصد ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اگر لائن میں اس جگہ پر صحیح طرح سے آپ نے یوز نہیں کیا تو پھر لائن کا مطلب پوری طرح سے چینج ہو گیا. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کنیکٹیوٹی کی بات کی اور مسٹیکس کی بات کی, جب آپ کوئی ڈیزائن کرتی ہیں کانٹینٹ پراپرلی تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ مطلب منیمم کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں آنی چاہیے؟ کی ورڈ سے لے کے جو آپ کی ریسرچ ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ اگر ہم خالی آرٹیکل رائٹنگ کی بات کریں
تو پھر اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی ویب سائٹ کے لیے لکھ رہے ہیں. لائک جس نے بھی ہمیں کام دیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ کا کرائٹیریا کیا ہے, کیا ورڈ کاؤنٹ ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے. بٹ اسٹل ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ ظاہر بات ہے رائٹر کی اپنی ہوتی ہے کہ اس نے اس کے اندر کیا چیز ڈسکس کرنی ہے, کون سے فیکٹرز ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. میم انیبلرس کا انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا؟ انیبلرز کا انوائرمنٹ بہت زیادہ فرینڈلی ہے اور ہر ایک چیز میں آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور ہر ایک کیوری کا آپ کا فوراً جواب دیا جاتا ہے. ہمیں آپس میں اسٹوڈنٹس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں, ایک دوسرے کے ایشوز ریزالو کریں. کسی اور کو کوئی اور چیز آتی ہے کہ مجھے کوئی اور چیز نہیں آتی ہے, میں اس سے پوچھ لوں, وہ مجھ سے پوچھ لے. تو اس بارے میں بہت زیادہ ہم لوگوں کو بیک اپ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں. میم ای کامرس کی ڈومین میں اگر ہم بات کریں تو کاپی رائٹنگ اور کانٹینٹ رائٹنگ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ کاپی رائٹنگ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے انٹرنیٹ پہ موجود کام, اس کا کانٹینٹ کو پڑھا اور پھر جو ہے اس کے ملتا جلتا ہی اپنی ٹاپک کے حساب سے اس کو ارینج کر کے اور لکھ لیا. ٹھیک ہے. اور جو کانٹینٹ رائٹنگ ہے اس کے اندر آپ کو اپنا کانٹینٹ خود سے ڈیولپ کرنا ہے. آپ کی آؤٹ لائن اپنی ہے اور آپ نے کیا کیا چیزیں وہ ہیں آپ اس کو ریسرچ کریں. آپ کسی اور کے ورڈز تو کاپی رائٹنگ میں بھی نہیں لے رہے, لیکن کانٹینٹ رائٹنگ میں آپ کا پراپرلی کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیکٹس اینڈ فیگرز آپ نے انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے انالائز کرنا ہوتا ہے اسے. اچھا میم آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آگے آپ پرائیویٹ لیبل بزنس میں آنا چاہتی ہیں یا کانٹینٹ رائٹنگ میں ہی آگے کوئی مزید کام کرنا چاہتی ہیں؟ کانٹینٹ رائٹنگ ایک اکیلا صرف ایک رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ پہ بیس نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں. تو میں تو کانٹینٹ رائٹنگ میں ہی رہنا چاہوں گی کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا ہینڈلرز, ٹھیک ہے, ایس ای او رائٹرز, پروڈکٹ ڈسکرپشن رائٹرز, بلاگرز اور گھوسٹ رائٹرز اور بہت ساری اور بھی ڈومینز ہیں جو کہ کانٹینٹ رائٹنگ میں آتی ہیں. تو وہ چھوٹا فیلڈ نہیں ہے, بہت واسٹ فیلڈ ہے. تو اگر ہم اسی کو مزید ایکسپلور کریں تو اس میں بہت ساری آپشنز ہیں. میم آپ کی منتھلی ارننگ اس وقت کتنی ہے ایوریج؟ میری 40,000 to 45,000 ہے. تو میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کانٹینٹ رائٹنگ کی ہم بات کریں, اس کے علاوہ ای کامرس کی کون سی ایسی ڈومینز ہیں جن کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر آپ کی بہت ساری اسکلز یوز ہو سکتی ہیں. گرافک ڈیزائننگ ہے, آپ کو جسٹ بیسک کمپیوٹر کا نالج ہونا چاہیے. یو جسٹ نو ہاؤ ٹو پلے ود دا ٹولس. ٹھیک ہے. دین آپ اس کو ہر طرح سے خود ہی سے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کو کس طرح سے اپنے لیے بینیفیشل بنانا ہے. میم ایک پروڈکٹ کا کانٹینٹ لکھنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک پروڈکٹ کا کانٹینٹ لکھنے میں بیسکلی میٹر کرتا ہے کہ اس کا کمپٹیٹرز کیسے ہیں. تو اگر کمپٹیٹرز زیادہ ہیں تو پھر اس میں انالیسز میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن رائٹنگ میں آپ کو میکسیمم بھی 1 to 2 hours لگتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہیں کہ آپ نے جسٹ اتنے کریکٹرز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پروڈکٹ کی پکچرز موجود ہیں, سب کچھ ہے, تو وہ لکھنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن آپ کو جو کمپیٹیٹر انالیسز کرنا ہوتا ہے اس میں وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ کانٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ای کامرس میں ان کا انٹرسٹ ہے یا وہ کوئی تھیسس وغیرہ لکھتے ہیں, ان کو رائٹنگ کا شوق ہے, انہیں آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, وہ کس طرح اس کو اسٹارٹ کریں؟ رائٹنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ریڈنگ. تو اگر آپ کی ریڈنگ اسٹرانگ ہے اور اگر آپ اچھا ریڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اچھا رائٹ بھی کر سکتے ہیں. اور رائٹنگ کے لیے میں کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے اپنے لیے لکھنا شروع کریں, خود سے لکھنا شروع کریں, اینڈ دین آپ پروفیشنلی اس کو وہ کریں, اڈاپٹ کریں اس فیلڈ کو. میم ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ, کوئی نہ کوئی اسکیم وہ لے کے آتے ہیں, انٹروڈیوس کرواتے ہیں. آپ ان کے کام کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو, ان کی پرسنالٹی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے حساب سے ثاقب اظہر صاحب واقعی ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے واقعی, اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ انیبلرز کو کر رہے ہو, ہمیں انیبل کر رہے ہیں, تو وہ واقعی کر رہے ہیں انیبل, کہ وہ ہر طرح سے وہ جسٹ, اگر میں کانٹینٹ رائٹنگ کا میں نے کورس جوائن کیا ہے تو وہ مجھے صرف کانٹینٹ رائٹنگ نہیں سکھا رہے ہیں, وہ ہر طرح سے مجھے سکھا رہے ہیں کہ میں نے اپنے اسکلز کو, اپنے نالج کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے, تو کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی گروم ہو رہی ہے, تو وہ واقعی ایک انیبلرز وہ ہیں ان کی کمپنی. بہت بہت شکریہ طیبہ سرفراز صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ کانٹینٹ رائٹنگ کی ڈومین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ای کامرس میں اس کا کیا رول ہے, کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, پروڈکٹ کے بارے میں لکھا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, کی ورڈز کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.